لاہور چیمبر میں اس وقت تقریباً 300 سے زیادہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں جو ہم نے مختلف ایکسپرٹس کو دی ہیں جو اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ نوید صاحب جو ہیں ان کو ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی نیوزی لینڈ بزنس کونسل کی دی ہے، یہ اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں نیوزی لینڈ کے حوالے سے، تو ان سے بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں پاکستان کو ہم کیسے بزنس پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو ارشد نسیم بٹ صاحب جو ہیں یہ پاک آسٹریلیا بزنس کونسل کو ڈیل کرتے ہیں، تو ان کو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی دی گئی ہے تاکہ ہمارے ریلیشن آسٹریلیا کے ساتھ مستحکم ہو سکیں۔ ہم طاہر منظور صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بزنس کے لیے ہم لوگوں کو اپرچونٹیز دی ہیں۔ تاجر جو ہے وہ معیشت کی بیک بون ہے، اور ہم نے پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو پوری دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے ہم اپنی بالکل کوششیں جاری رکھیں گے۔ میں جناب دل کی گہرائیوں سے جناب طاہر منظور چوہدری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور جو میری ذمہ داری انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اپنی ذمہ داریاں ملک و ملت کے لیے پوری کروں۔ تاجروں اور صنعتکاروں کے مسائل کے حل اور کاروبار کی آسانی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھاتے رہیں گے۔ لاہور چیمبر آف کامرس ممبران کو بزنس کی ترقی کے حوالے سے تمام تر سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اجراء کا عمل شفاف انداز میں جاری ہے تاکہ صنعت و تجارت سے وابستہ افراد اپنے مسائل اور مشکلات کا ازالہ ممکن بنا سکیں۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان، نائب صدر طاہر منظور چوہدری کی معروف تاجر رہنما نوید اسلم اور ارشد نسیم بٹ کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی تقریب کے موقع پر گفتگو۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس میاں طارق مصباح، سینئر نائب صدر ناصر حمید خان اور نائب صدر طاہر منظور چوہدری نے معروف تاجر رہنما نوید اسلم کو پاک نیوزی لینڈ اسٹینڈنگ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جبکہ ارشد نسیم بٹ کو پاک آسٹریلیا فرینڈشپ کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ تقریب کے موقع پر لاہور چیمبر کی قیادت نے دونوں تاجر رہنماؤں کو ایکسپورٹ اور کاروبار کی ترقی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے کام کو مزید تندہی اور محنت کے ساتھ جاری رکھنے کی تلقین کی۔ تقریب کے موقع پر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس طاہر منظور چوہدری کا کہنا تھا کہ لاہور چیمبر آف کامرس صنعت و تجارت کی ترقی کے لیے اپنا اولین کردار ادا کرتا رہے گا۔ لاہور چیمبر میں اس وقت تقریباً 300 سے زیادہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہم نے بنائی ہیں جو ہم نے مختلف ایکسپرٹس کو دی ہیں جو اپنی اپنی فیلڈز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ اس طرح نوید صاحب جو ہیں ان کو ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی نیوزی لینڈ بزنس کونسل کی دی ہے، یہ اس میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں نیوزی لینڈ کے حوالے سے، تو ان سے بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ نیوزی لینڈ میں پاکستان کو ہم کیسے بزنس پروموٹ کر سکتے ہیں، اور نیوزی لینڈ پاکستان میں کیسے بزنس اپنا ایکسپلور کر سکتا ہے، تو دونوں بائی لیٹرل ٹریڈ کے لیے ہم جو ہے نا ان کی ایکسپرٹیز کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تو ارشد نسیم بٹ صاحب جو ہیں یہ پاک آسٹریلیا بزنس کونسل کو ڈیل کرتے ہیں، تو ان کو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی دی گئی ہے تاکہ ہمارے ریلیشن جو پاکستان کے اور ناٹ اونلی پاکستان چیمبر بزنس کمیونٹی کے آسٹریلیا کے ساتھ مستحکم ہو سکیں، اور جو ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ ہم ان سے حاصل کر سکیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ارشد بٹ صاحب جو ہے نا وہ پاکستان اور لاہور کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو آپس میں ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ تقریب کے موقع پر معروف تاجر رہنما نوید اسلم اور ارشد نسیم بٹ نے لاہور چیمبر کی قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے ملکی و معاشی ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔ ہم طاہر منظور صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بزنس کے لیے ہم لوگوں کو اپرچونٹیز دی ہیں، اور تاجر جو ہے وہ معیشت کی بیک بون ہے، بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم نے پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں اس کو پوری دنیا میں پروموٹ کرنے کے لیے ہم اپنی بالکل کوششیں جاری رکھیں گے۔ جو انہوں نے ہمیں ذمہ داری دی ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے خوش اسلوبی سے اس کو سر انجام۔ میں جناب دل کی گہرائیوں سے جناب طاہر منظور چوہدری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور جو میری ذمہ داری انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اپنی ذمہ داریاں ملک و ملت کے لیے پوری کروں۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی تجارت کو پروموٹ دیا جائے آسٹریلیا میں، اور اسی حوالے سے چوہدری منظور صاحب نے جو مجھے چیمبر کی کمیٹی میں شامل کیا ہے، میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا کہ ان کی توقعات پر ان کی خواہش کے مطابق کام کروں۔